جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو فرمایا فلیقل اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ثم لیصلی علی، پھر مجھ پر درود شریف پڑھے، فاذا قال ذلک فتحت له ابواب الرحمہ، تو جب یہ درود پڑھے گا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو وضو کرنے کے بعد پڑھنا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد۔ آسیوں جرم کی دوا ہے درود، کیا دوا عین کیمیا ہے درود، دوم اور فنا ہے درود۔ چھوڑی سپورٹ، میری ہابی گیم کھیلنا، میری ہابی کیا ہے جناب؟ میں کمپیوٹر پہ ٹائم گزارتا ہوں، میری ہابی فلاں پتہ نہیں ٹومی جونی پتہ نہیں کس کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں۔ ارے مسلمان کی پہلی ہابی تو قرآن ہونا چاہیے، پہلی مصروفیت تو قرآن ہونی چاہیے۔ سنو قرآن کیا کام دے گا۔ اللہ کریم کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ایسی روٹین بنائیں کہ کام پر جانے سے پہلے کچھ قرآن پڑھ کے جائیں، گھر آئیں تو سونے سے پہلے کچھ قرآن پڑھ لیں، اللہ کرے صبح سورہ یاسین پڑھ کے جائیں، رات سورہ ملک پڑھ لیا کریں۔ سنیے نبی پاک فرماتے جو بندہ دن اور رات میں قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے، فرشتوں کو اس کا رفیق یعنی اس کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دلائل دے گا، قرآن کہے گا رب کریم ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا، جو بھی کام کرتے ہیں اس کی فیس لیتے ہیں نا، قرآن کہے گا یا اللہ ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا مگر فلاں شخص دن اور رات میں مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا تھا، اے اللہ آج اس کو اجر عطا فرما، یعنی آج اس کی اجرت عطا فرما۔ قرآن کریم کی عرض پر اللہ کریم اس بندے کو تاج شاہی اور کرامت کا لباس پہنائے گا۔ اب اللہ قرآن سے فرمائے گا حل ردیتا، اے قرآن کیا تو راضی ہے؟ ذرا غور کیجئے، بندے کو عزت کا تاج اور کرامت کا لباس پہنا کے بندے سے نہیں پوچھے گا، اللہ قرآن سے سوال کرے گا، اے قرآن تو راضی ہے؟ تو قرآن کہے گا یا رب اس سے بھی زیادہ افضل اجر عطا فرما۔ اب اس بندے کو بادشاہت اور سبحان اللہ جنت کی نعمتیں عطا کی جائیں گی، یعنی عطا کیا جاتا رہے گا۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قرآن سے سوال فرمائے گا کہ اے قرآن کیا تو راضی ہے؟ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے۔ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ قرآن کہے گا یا اللہ میں راضی ہوں۔ اب بتائیں دوستی کس سے کرنی چاہیے، ساتھ کس کا ہونا چاہیے؟ انفارچونیٹلی بہت ساری چیزیں ہم روز اوپن کرتے ہیں، روز سافٹ ویئر اوپن کرتے ہیں، روز آن لائن ہوتے ہیں، قرآن آن لائن نہیں کرتے۔ ہمارے اسلاف روزانہ کئی بزرگ تو وہ ہیں جو تین دن میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، قرآن جو ہے تین دن میں پڑھ لیا کرتے، لیکن آج ہم ہیں کہ قرآن پورا سال گزر جاتا ہے نہیں کھولتے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اللہ کرے کہ ہم قرآن سے دوستی کریں، اور قرآن کیسے میسج دیتا ہے اور توبہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ بڑا پیارا واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عشاء پڑھ کر باہر نکلا تو میں نے خاتون کو دیکھا، پوری پردے کے اندر موجود تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اے ابو ہریرہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا گناہ کیا؟ جب اس نے گناہ بتایا تو وہ بڑا گناہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی تم توبہ کی امید رکھتی ہو؟ اللہ پاک کی قسم تیرے لیے کوئی توبہ نہیں، تو ہلاک ہو گئی۔ وہ عورت اتنا شرمندہ ہوئی، اتنی نادم ہوئی، کپی تاری ہو گئی، اور وہ عورت گر کر بے ہوش ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کو خیال آیا، کیونکہ اسلام کے ابتدائی دن تھے، ایسا ہوا ایک عورت ملی اور اس نے مجھے کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میں نے تو کہہ دیا تیری توبہ قبول نہیں۔ جب نبی پاک نے یہ سنا تو پیارے آقا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور اس عورت کو بھی ہلاک کر ڈالا، کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ کنز العرفان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ کمال دیکھیں اللہ کا، دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو تنگ کریں، تکلیف پہنچائیں، آپ معافی مانگ لیں، بندہ معاف کر دے، بڑی بات ہے، ہم بہت خوش ہوتے ہیں یار اس نے معاف کر دیا۔ مگر اللہ کریم جب توبہ قبول فرماتا ہے نا تو اللہ صرف معاف نہیں فرماتا، اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ گناہ معاف کر دے اس کی بڑی مہربانی، فرمایا نہیں، اللہ جب راضی ہو جائے تو گناہوں کو ہی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے کسی بندے کے آپ نے لاکھ روپے دینے ہو اور آپ پیسے نہ دے رہے ہو اور تھوڑے عرصے بعد آپ جائیں کہ یار معاف کر دو، بڑی تاخیر ہو گئی، میں نے بہت تنگ کیا آپ کو، آپ کا قرضہ دینا ہے مگر لیٹ ہو گیا ہوں، اور اگلا کہے قرضہ بھی معاف کیا بلکہ 1 لاکھ روپے اور تمہیں دیتا ہوں۔ بندہ کہے یار تاخیر معاف کر دیتا بڑی بات تھی، پیسے تو لے لیتا، پیسے بھی نہیں لیے، ڈبل کر دیے۔ اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ بندہ سچی توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے تو صرف معاف نہیں فرماتا، وہ اللہ کریم پھر گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ سنا تو آپ تو حیران ہو گئے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اتنا بڑا غلط مسئلہ بتا دیا۔ آپ مدینہ پاک میں گئے، گلیوں میں اعلان کرنے لگے
وہ عورت کہاں ہے جس نے کل رات مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا؟ آپ ٹینشن میں آ گئے کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا، پورا دن مدینے کی گلیوں میں گھومتے رہے اور پھر اسی رات کو دوبارہ وہ عورت ملی تو آپ نے فرمایا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط مسئلہ بتایا، مسئلہ تو یہ ہے کہ تمہاری بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت اتنا خوش ہوئی، کہتی اے ابو ہریرہ میرے پاس ایک باغ ہے، وہ پورا باغ میں اللہ کی راہ میں اس خوشی میں صدقہ کرتی۔ مگر اس قرآن پاک کی آیت اور اس واقعے سے پھر کچھ سیکھنے کو ملا۔ ایک تو میرا رب کتنا قریب ہے، سچی توبہ کرے تو وہ توبہ قبول فرماتا، قرآن پڑھے تو سمجھیں گے نا۔ اور سیکنڈلی کہ غلط مسئلہ کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مسٹیک ہوئی تو آپ پھر مدینے کی گلیوں میں پورا دن گھومتے رہے، اس عورت کو تلاش کیا کہ وہ غلطی میری ختم ہو جائے۔ مگر آج جس کے منہ میں جو آتا ہے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے، حدیث لوگ باتوں بھی کہہ رہے تھے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اس سے پوچھو کہاں فرماتا ہے، یہ نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا اللہ کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی اللہ کیا کہتا ہے یہ کہنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، بھائی حدیث میں ہی آتا ہے۔ آپ نے کون سی حدیث پڑھی ہے؟ وہ میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا۔ بھائی سوشل میڈیا کی ہر بات حدیث ہو جائے گی، ہر بات قرآن ہو جائے گی، ہر چیز کو فارورڈ کر دیں گے، ہر پوسٹ کو فارورڈ کر دیں گے، کیا پتا وہ غلط ہو، اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ قرآن و حدیث کی غلط انٹرپریٹیشنز سوشل میڈیا پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول یہ فرماتے، تو اللہ رسول پر جھوٹ باندھنا ہوا نا، نہیں فرمایا انہوں نے۔ کیا آپ کو پورا قرآن یاد ہے؟ آپ کو پوری حدیثیں یاد ہے؟ ہر پوسٹ کو فارورڈ کرنا ہے، کتنی من گھڑت کو نہیں کنفرم، آپ مسئلہ آگے نہ بتائیں، کیونکہ مسئلہ غلط بتایا اور وہ جب تک عمل کرتا رہا اس کا عذاب کس پر آئے گا۔ تو ہمیں بیسٹ طریقہ تو یہ کہ اگر کوئی دینی پوسٹ فارورڈ کرنی ہے، ہماری ویب سائٹ ہے جہاں روز کی اوتھنٹیکیٹ علماء کرام مفتیان کرام سے اپرووڈ پوسٹ حدیثیں قرآن کی آیتیں آ رہی ہوتی ہیں، وہاں سے لیں اور شیئر کر دیں، ثواب بھی ملے گا اور آپ مطمئن بھی ہوں گے کہ جناب یہ اوتھنٹیکیٹ ہے۔ کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، ارے لوگ کچھ کہیں نہ کہیں، اگر رب ناراض ہو گیا اور گناہ جاریہ ہو گیا، میں نے جائز کو ناجائز کہہ دیا اور ناجائز کو جائز کہہ دیا، تو میرے لیے تو عذاب کا باعث بن جائے گا۔ تو کبھی بھی زندگی میں اگر کوئی آپ کو بتا بھی دینا کہ یار آپ سے غلط مسئلہ ہے، تو عذاب کا باعث بن جائے گا۔ تو کبھی بھی زندگی میں اگر کوئی آپ کو بتا بھی دینا کہ یار آپ سے غلط مسئلہ بیان ہو گیا ہے، آپ نے یہ مسٹیک کی، تو اس میں ایک منٹ نہ لگائیں اور فوراً اس کو ٹھیک کریں، اور الحمدللہ علماء حق سے رابطے میں رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ ایک اور پیاری حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک شخص نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا تم پر لازم ہے حال مرتحل، یعنی منزل پر پہنچ کر پھر سفر شروع کر دینے والے بن جاؤ۔ عرض کیا حضور یہ مرتحل کیا ہے، یہ کیسا کام بندہ ہے؟ تو فرمایا جو قرآن پاک کو ابتدا سے پڑھے اور اختتام پہ پہنچے اور پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دے، پھر ختم ہو پھر پڑھنا شروع کر دے، یعنی منزل پر پہنچ کر پھر سفر شروع کر دے، تو سبحان اللہ اس کو مرتحل کہتے ہیں، اور یہ افضل عمل ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت قرآن کا شوق نصیب فرمائے، قرآن تلاوت کے ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈ کرنا بھی شروع کرے۔